السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ان اسماء کو پڑھیں گے کہ جن پر اعراب تقدیری ہوتا ہے، اعراب پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی اعراب لکھنے پڑھنے اور دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس سے پہلے ہم ان اسماء کو پڑھ چکے ہیں کہ جن پر اعراب ظاہری ہوتا ہے، اعراب لکھنے پڑھنے اور دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ اسماء کو پڑھنے کے لیے اور ان اسماء کے بارے میں جاننے کے لیے، ایسے ہی رفع کی کیا علامتیں ہیں، نصب کی کیا علامتیں ہیں، جر کی کیا علامتیں ہیں، ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے اعراب کا سبق، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کا سبق پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان اسباق کو نہیں پڑھا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے، پہلے ان اسباق کو پڑھیے، اس کے بعد اس سبق کو پڑھیے۔ تو وہ اسماء کے جن پر اعراب تقدیری ہوتا ہے تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، اسم مقصور۔ اسم مقصور وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ اسم مقصور وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ اب الف مقصورہ کس کو کہتے ہیں؟ الف مقصورہ وہ الف جس سے پہلے فتحہ ہو۔ اب یہ الف کی بھی گویا دو شکلیں ہیں، الف اپنی شکل میں اور الف یا کی شکل میں۔ تو الف اپنی شکل میں ہو تو اس سے پہلے فتحہ یعنی زبر رہے گا، اور اگر الف یا کی شکل میں ہو تو اس سے پہلے فتحہ نہیں رہے گا بلکہ فتحہ مستقیمہ رہے گا، یعنی کھڑا زبر رہے گا۔ اس کو مثال سے سمجھیے، جیسے دنیا اسم مقصور ہے، دنیا اسم مقصور ہے۔ اسم مقصور کی تعریف میں کیا پڑھے کہ اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ کے بارے میں کیا پڑھے کہ الف مقصورہ وہ ہے کہ جس سے پہلے فتحہ ہو۔ تو دیکھیے یہاں الف ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے۔ ایسے ہی عصا، یا پھر الف اپنی شکل میں نہ ہو بلکہ یا کی شکل میں ہو تو اس سے پہلے فتحہ نہیں ہوگا بلکہ فتحہ مستقیمہ ہوگا، جیسے بشرا، کبرا وغیرہ۔ تو یہ اسم مقصور کہلاتا ہے کہ اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ وہ ہے کہ جس سے پہلے فتحہ ہو۔ اگر الف اپنی شکل میں ہے تو اس سے پہلے فتحہ یعنی زبر رہے گا، اگر الف اپنی شکل میں نہیں ہے بلکہ یا کی شکل میں ہے تو اس سے پہلے فتحہ مستقیمہ رہے گا، جیسے دنیا، بشرا وغیرہ، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ۔ تو اسم مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں، رفع، نصب، جر، تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، لکھنے پڑھنے اور دیکھنے میں نہیں آتا۔ جیسے جاء موسیٰ، یہ موسیٰ فاعل ہے، رفع کی حالت میں ہے، لیکن رفع کی علامتوں میں سے کوئی علامت اس میں نہیں دکھ رہا ہے، تو کہیں گے کہ اعراب تقدیری ہے۔ ایسے ہی رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، تو یہ موسیٰ نصب کی حالت میں ہے، لیکن نصب کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں دکھ رہی ہے، تو کہیں گے کہ یہ اعراب تقدیری ہے، کہ اس میں اعراب تقدیری ہے۔ ایسے ہی سافرت بموسیٰ، یہ موسیٰ جر کی حالت میں ہے، اس سے پہلے حرف جر با ہے، لیکن جر کی علامتوں میں سے کوئی علامت دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، تو کہیں گے کہ یہاں اعراب تقدیری ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری قسم، اسم مضاف الی یا المتکلم، کہ جس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ کوئی اسم مضاف ہو اور اس کا مضاف الی یا متکلم ہو تو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ جیسے کتاب ایک اسم ہے، مضاف بنا دیا اس کو، اور اس کا مضاف الی یا متکلم کو بنائیں اور کہیں کتابی، تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ ایسے ہی صدیق ایک لفظ ہے، اس کا مضاف الی بنا دیا جائے یا متکلم کو اور کہا جائے صدیقی، میرا دوست، تو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ جیسے جاء صدیقی، میرا دوست آیا، یہ صدیقی رفع کی حالت میں ہے، لیکن رفع کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں دکھ رہی ہے، تو کہیں گے کہ یہاں اعراب تقدیری ہے، اس لیے کہ یہ اسم مضاف الی یا المتکلم ہے۔ ایسے ہی رأیت صدیقی، نصب، میں نے اپنے دوست کو دیکھا، یہ نصب کی حالت میں ہے، لیکن نصب کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں
رہی ہے تو کہیں گے کہ یہ اعراب تقدیری ہے۔ ایسے ہی سافرت بصدیقی، یہ صدیقی مجرور ہے، جر کی حالت میں ہے، لیکن جر کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے، تو کہیں گے کہ یہاں بھی اعراب تقدیری ہے۔ تو رفع، نصب، جر تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہے۔ تیسری قسم ہے اسم منقوص۔ اسم منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ساکنہ لازمہ ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو یعنی زبر ہو، کسرہ ہو یعنی زیر ہو، تو اس کو کہتے ہیں اسم منقوص۔ جیسے قاضی، داعی، راشی، مرتشی وغیرہ، کہ اس کے آخر میں یا ساکنہ لازمہ ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تو اس کا اعراب دو حالتوں میں، رفع اور جر کی حالت میں تقدیری ہوتا ہے اور نصب کی حالت میں ظاہری ہوتا ہے۔ جیسے القاضی، جاء القاضی، قاضی آئے، تو یہ قاضی رفع کی حالت میں ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، لیکن رفع کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں دکھ رہی ہے، تو یہ کہیں گے کہ اعراب تقدیری ہے، اس میں اعراب تقدیری ہے۔ رأیت القاضیہ، رأیت القاضیہ، یہ قاضیہ نصب کی حالت میں ہے، اس میں منقوص ہے، نصب کی حالت میں ہے، اور نصب کی علامتوں میں سے ایک علامت فتحہ اس میں دکھنے میں آ رہی ہے، فتحہ والی علامت دکھنے میں آ رہی ہے، تو کہیں گے کہ یہ اعراب ظاہری ہے، نصب کی حالت میں اسم منقوص کا اعراب ظاہری ہے۔ اس کے بعد سافرت بالقاضی، یہ القاضی جر کی حالت میں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے با حرف جر ہے، لیکن جر کی علامتوں میں سے کوئی علامت اس کے آخر میں نہیں دکھ رہی ہے، تو کہیں گے کہ یہاں اعراب تقدیری ہے۔ تو تین طرح کے اسما ایسے ہیں کہ جن پر اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ نمبر 1 اسم مقصور، نمبر 2 اسم مضاف الی یا متکلم، نمبر 3 اسم منقوص۔